ان کا حلیہ دیکھو اور یہودیوں کا حلیہ دیکھو، ایک جیسا دکھتا ہے۔ اور جو یہودیوں کا مشن ہے وہ آج کے دور میں، معاف کرنا بھائی آپ کو برا لگے گا، وہ یہودیوں کا جو مشن ہے نا اس میں سب سے آگے پورا کرنے میں اہل حدیث ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ عوام علماء سے کٹ جائے، اور اس میں سب سے بڑا کردار اہل حدیث والوں کا ہے جو عوام کو علماء سے کاٹتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے ان کو بطور طنز کے کہا۔ دیکھو آپ جیوز کا جیوز بول کے ڈالو، ان کا حلیہ دیکھو، اور ان کا سارے یہودی علماء کا اور جتنے سارے اہل حدیث علماء کا حلیہ دیکھو اور یہودیوں کا دیکھو، سارے دیکھ لو، آپ ریسرچ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جو آڈیو آپ نے ارسال کیا ہے، اس آڈیو میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کسی نے کہ احادیث علماء جو ہیں یہ یہودیوں کے طرح سے ہوتے ہیں، یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور عوام کو علماء سے کاٹتے ہیں۔ یہ فضول اتہام ہے۔ جماعت اہل حدیث کے یہاں قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر جو علماء کام کر رہے ہیں ان کا سب سے زیادہ احترام پایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ان کی قدر کی جاتی ہے، سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ جو دوسرے مکاتب فکر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ علماء سے اور علم سے لوگوں کو کاٹتے ہیں۔ ان کے یہاں ان کے اپنے امام کے اقوال کو منوانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر شخص ان کے امام کی بات پر چلے، ان کے امام اور ان کے عالم کی تقلید کرے، اور یہ تقلید جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کے مطابق یہودیوں کی ایک صفت ہے۔ یہودی اپنے عالم کو اور اپنے مفتیوں کو اللہ کا درجہ دے دیا کرتے تھے، رسول کا درجہ دے دیا کرتے تھے، اور ان کی بات کو حرف آخر مانتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں ان کے یہاں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ احادیث علماء کے یہاں علماء کی قدردانی قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ احادیث یہودیوں کے طریقے پر ہیں تو گویا نعوذ باللہ وہ یہ اتہام لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہودیوں کے طرز پر تھے، کیونکہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیروی اور اتباع کرنے والے جماعت اہل حدیث کے لوگ ہیں۔ ان کے سامنے ان کی عالم کی کوئی بات بھی آ جائے تو وہ پہلے اس کو قرآن و سنت پر اور منہج سلف پر تولتے ہیں۔ لہٰذا احادیث علماء کے یہاں، احادیث لوگوں کے یہاں سب سے زیادہ علماء کا احترام اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ عالم دین قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر اور منہج سلف کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتا ہو۔ اور یہی عین قرآن و سنت کا حکم ہے کہ ہم کو کوئی عالم دین کوئی بات کہے اور وہ بات قرآن و سنت اور منہج سلف کے خلاف ہو تو عالم دین کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس کی اس بات کو چھوڑ دیا جائے اور اس سے کہہ دیا جائے کہ آپ کی یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور یہی مسلک اور یہی مذہب ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد بن حنبل نے بھی اختیار کیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا صاف طریقے سے کہ اگر میری کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے تو میری بات کو دیوار پر مار دو اور قرآن و سنت کی بات کو لے لو۔ در حقیقت جماعت اہل حدیث اسی چیز کی ترجمانی کا نام ہے۔ جماعت اہل حدیث ان علماء کا مکمل احترام کرتے ہیں، اور ان علماء میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، ان علماء میں ائمہ اربعہ اور ان کے شاگرد بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں کا جماعت اہل حدیث مکمل احترام کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق ہمیں باتیں بتائی ہیں، اور اس طریقے سے اس ضابطے پر جو بھی عالم دین کوئی بات بتاتا ہے، وہ عالم دین چاہے حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، اگر وہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر کوئی بات کر رہا ہے تو جماعت اہل حدیث سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے اس کا احترام کرتی ہے اور اس کی باتوں کو تسلیم کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کے یہاں استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ اس کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مثال یہاں میں پیش کر رہا ہوں۔ اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، تینوں کا یہ مسلک ہے کہ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ جماعت اہل حدیث نے جب یہ دیکھا کہ دلائل سے قریب کون ہے اور یہ پایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل سے اس مسئلے میں قریب ہیں، تو جماعت اہل حدیث نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو تسلیم کر لیا، کیونکہ یہی رائے صحابہ کرام کی تھی اور یہی اسلاف امت کی تھی۔ تو جماعت اہل حدیث دلائل کی بنیاد پر، منہج صحابہ کی بنیاد پر علماء کا احترام کرنے کے قائل ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ
یہ یہودیوں کی مشابہت رکھتے ہیں، یہ سراسر اتہام ہے۔ یہودیوں کی مشابہت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، تقلید کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غرغرے کے عالم میں تھے، آپ کا آخری وقت تھا، جاکنی کا عالم تھا، تو آپ نے بار بار اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی، اور چادر ہٹا کر کے بار بار آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ آج قبر کے فتنے سے، قبر پر کیے جانے والی بدعات کے فتنے سے جتنا زیادہ چوکن نہ کرنے کا کام جماعت اہل حدیث کر رہی ہے، دنیا کی کوئی جماعت نہیں کر رہی۔ اور آج اسی قبر کو مقدس سمجھنے والے، اسی قبر پر بدعات و خرافات کو انجام دینے والے یہ کہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکنی کے عالم میں یہودیوں پر اس بنیاد پر لعنت بھیجی جس بنیاد پر قبر پرستی کو وجود ملتا ہے۔ اور آج قبر پرستی کرنے والے، قبروں کو مقدس کہہ کر کے اس پر بدعات کو انجام دینے والے، انہی یہودیوں کی صفت اختیار کر رہے ہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہی اتہام اٹھا کر کے جماعت اہل حدیث پر لگاتے ہیں۔ یہ فضول اتہام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقائق کو سمجھنے اور قرآن و سنت اور منہج سلف کی پیروی کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں تک اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا حلیہ یہودیوں کے حلیے کے طریقے سے ہوتا ہے، تو ذرا سا اس کی صراحت کر دی جائے کہ یہودیوں کا حلیہ کیا ہے۔ موجودہ دور میں یہودیوں کا حلیہ دیکھنا ہو تو ان کی ٹوپیاں دیکھی جا سکتی ہیں، ان کی داڑھی دیکھی جا سکتی ہے، ان کا عمل دیکھا جا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے کوئی بھی عمل اور کوئی بھی حلیہ جماعت اہل حدیث کے کسی بھی آدمی سے بالکل بھی مشابہت نہیں کھاتا۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ توحید پر، اتباع سنت پر اور منہج صحابہ پر قائم ہونے کی وجہ سے یہودیوں اور دنیا کے سارے فسادات اور ہر قسم کے منکرات، شرک و بدعات، اس چیز سے جماعت اہل حدیث کے علماء جتنا دور ہیں اتنا کوئی جماعت دور نہیں ہو سکتی۔ حلیے کی بات اور حلیے کا دعویٰ جو کیا گیا ہے، وہ کوئی مثال تو اس میں دی جائے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے اپنے مذہبی حلیے کو اختیار کر کے جو حلیے اختیار کیے ہیں ان سے جماعت اہل حدیث مشابہت اختیار کرتی ہے۔ بھائی جماعت اہل حدیث کے یہاں آمین بالجہر ہے، جو کہ یہودیوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ امتیاز پیدا کرنے کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین کی تیز آواز سے سب سے زیادہ یہودی چڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے مسالک اور مکاتب فکر کے یہاں اس کا اہتمام کم سے کم تر ہے۔ تو اس طرح کے دعوے کرنے سے پہلے ہمیں کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی دینی چاہیے، ورنہ ایسے ہی یہودیوں کے طرز پر کوئی دعویٰ کر دیا جائے بغیر دلیل کے۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں اور دلیل نہیں دیتے۔ تو بغیر دلیل کے یہ دعویٰ کیا جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہودیوں کے طرز پر دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن دلیل پیش کرنے کی سکت اور ہمت آپ کے اندر نہیں ہے۔ اگر حلیے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کی دلیل دے کر کے دکھائیے، اس کو ثابت کر کے دکھائیے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔